سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ کا کرم ہے، اس کا انعام ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مغرب کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس فریضے کی ادائیگی کو اپنی بارگاہ میں بے حد مقبول فرمائے اور تھوڑی دیر دین کی نسبت پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ ہمارے بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے، کہنے سننے کو بھی قبول فرمائے اور ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہمارا جو دنیا میں آنا ہوا ہے وہ اپنی مرضی سے آنا نہیں ہوا، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو اپنی مرضی اس وقت بھی نہیں ہوگی. تو آنا ہمارا اللہ کی مرضی سے ہوا ہے اور جانا بھی ہمارا اللہ کی مرضی سے ہوگا. اپنی مرضی سے ہمارا کچھ بھی کام نہیں ہوتا، جو مرضی خدا ہوتی ہے وہی ہمارا کام ہوتا ہے. تو اس لیے ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ اپنی پوری زندگی میں ہر عمل کو، ہر کام کو اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا کریں. آپ نے جزاک اللہ بول دیا، بھائی میں تو اس کا بدلہ دے نہیں سکتا، لیکن اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا. انگلش میں لوگ تھینک یو بول دیتے ہیں کہ جی شکریہ، لیکن قرآن کریم جو ہمیں بتاتا ہے وہ یہ کہتا ہے اعملوا آل داؤد شکرا، عمل ایسے کرو جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی آل اولاد نے کر کے دکھایا. اعملوا آل داؤد شکرا، ان کا ہر عمل شکریہ بن گیا. اعمل یعنی نماز ادا کر لی تو شکریہ ادا ہو گیا، زکوٰۃ ادا کر دی تو شکریہ ادا ہو گیا، عمرہ ادا کر لیا تو شکریہ ادا ہو گیا، حج کر لیا تو شکریہ ادا ہو گیا. ہر عمل مسلمان کا ایسا بن جائے کہ وہ اللہ کے یہاں شکریہ میں لکھا جائے. اللہ کو یہ شکریہ ادا کرنا اتنا پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نعمتوں میں اضافہ شکریہ کی بنیاد پر کرتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہو گے تو میں نعمتیں بڑھاتا چلا جاؤں گا. اللہ کو اتنا بڑا پسند ہے یہ عمل، اس لیے اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، میرے بندو مجھے یاد رکھا کرو، مجھے بھولنے کی کوشش نہ کرنا. قرآن کریم فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اگر تو بھول بھی جائے جب بھی اپنے پروردگار کو یاد رکھ، وہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا. تم سو رہے ہو جب نہیں بھولتا، تم کھا رہے ہو جب نہیں بھولتا، تم کسی مشقت میں ہو جب نہیں بھولتا، تم آرائش میں ہو اور تم آسودہ حالی میں ہو جب وہ تمہیں نہیں بھولتا، تو تم پروردگار کو کیوں بھول جاتے ہو؟ اس لیے اپنے پروردگار کو ہر حال میں ہمیں یاد رکھنا ہے. اس لیے فرمایا فاذکرونی، مجھے یاد رکھا کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھتا ہوں، واشکرونی، میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہو، ولا تکفرون، کفران نعمت مت کرو. منع کیا گیا ہے. جو دیا اللہ نے بہت اچھا دیا ہے، شکل دی بہت اچھی دی، گھر دیا بہت اچھا دیا، مذہب دیا، دین دیا، ایمان دیا، اسلام دیا، نبی دیے، قرآن دیا، یہ سب کچھ اللہ نے بالمطالبے کی ہمیں دیا ہے. اور کچھ چیزیں وہی ہیں جو تم نے مانگی ہم نے دے دی. یہ قرآن کریم کہتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہم نے تمہیں وہ نعمتیں دی ہیں جن کا تم نے مطالبہ کیا، ہاتھ تم نے پھیلائے، ہم نے وہ عطا کر دی. اور پھر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں میرے تمہارے ساتھ. ایک سانس تم لیتے ہو، سانس تمہیں آتا ہے،
24 گھنٹے میں 24,000 مرتبہ یہ سانس آتا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ آتا ہے۔ ایک مرتبہ جانے کے بعد اگر واپس نہ آئے تو موت ہے، اور واپس آ گیا اور پھر دوبارہ نہ جائے تب بھی موت ہے۔ اس ایک سانس کے لینے پر 2 مرتبہ شکریہ ادا کرنا اللہ کا ہمارے اوپر لازم ہے۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو اس سانس والی نعمت پر 48,000 مرتبہ شکریہ ادا کرنا ہمارے لیے لازم، اور ہمیں کبھی 48,000 مرتبہ ہم کبھی اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ کبھی نہیں یاد کرتے۔ 48,000 مرتبہ 24 گھنٹے میں کوئی بندہ یاد نہیں کر سکتا۔ اور اللہ فرمائے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اگر تم شکریہ ادا کرتے رہو گے تو تمہارا پروردگار تم سے راضی رہے گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو تمہارا رب تم سے خوش ہونے والا نہیں۔ اللہ کو یہ شکریہ ادا کرنا ہر نبی کو بتایا، ہر نبی کو سکھایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے دوست ہیں، لیکن اللہ اپنے اس نبی کی تعریف فرما رہا ہے کہ میرے نبی کو دیکھو شاکرا لانعمی، ہر نعمت پر میرا بندہ میرا شکریہ ادا کر رہا ہے، شاکرا لانعمی۔ اور اللہ نے ہم سب لوگوں کی شکایت کیا کی؟ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، شکریہ ایسے ادا کرو جیسے آل داؤد نے کیا ہے، لیکن میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے سے ہیں۔ اعلان کتنوں کو کیا گیا اور بیٹھے کتنے ہیں؟ یہ چھوٹی سی تعداد، یہ اللہ نے 1400 برس پہلے بتا دیا۔ وقلیل من عبادی، میرے بندے جو ہوں گے میرے شکریہ کو ادا کریں گے، میری عبادت کو ادا کریں گے، میرے سجدوں کو ادا کریں گے، مجھے یاد رکھیں گے، لیکن وہ تھوڑی تعداد میں ہوں گے، زیادہ تعداد میں نہیں ہوں گے۔ اللہ کے گھر کا وعدہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے کیا گیا، تھوڑی دیر رکنا، فضا مت بنانا، یہ دین کی باتیں ہوں گی، کوئی دوسرا معاملہ نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا بھی کوئی معاملہ تو وہ بھی دین سے جڑا ہوا ہوگا۔ وہ بھی کیسے جڑا ہوا ہوگا؟ مجھے تو پہلی مرتبہ آج میرا آنا ہوا ہے، گرچہ میرا اس گاؤں سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور بہت سارے شاگرد میرے یہاں اس گاؤں میں ہیں، اسارا اس گاؤں کے بہت سارے شاگرد۔ میرا تاولی کا زمانہ گزرا 8 سال، 8 سال میں تاولی مدرسے میں پڑھاتا تھا، 4 کتابوں پر میں نے کام کیا۔ مولانا عبداللہ جو مدینے میں رہتے تھے ان کی کتابوں پر میں نے کام کیا ہے۔ ایک عربی کی کتاب ہے ارشاد الاخوان، اس پر میرا حاشیہ ہے، عربی میں لکھا ہے۔ اللہ نے ان بچوں کی محنت سے آج یہ گاؤں دکھایا، ہمارے شاگرد ہیں یہاں پر آئے ہیں، اور انہوں نے تھوڑا سا کہا کہ تھوڑا سا وقت دے دیا جائے۔ چلو تو کوئی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے، ہمارے لیے بھی سعادت کی بات ہے، کچھ دین کی باتیں ہو جائیں، کچھ شکریہ کی باتیں ہو جائیں، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو میں شکریہ کے اوپر بول رہا تھا کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ نے فرمایا شاکر لانعمی، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا ذریۃ من حملنا معہ انہ کان عبدا شکورا۔ ایک نبی کے بارے میں شاکر لانعمی، دوسرے نبی کے بارے میں کیا فرما رہے؟ انہ کان عبدا شکورا، میرا بندہ وہ ایسا تھا کہ ہمیشہ شکریہ ادا کرتا رہتا۔ قوم نے مارا، قوم نے پیٹا، اتنا مارا، چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہوتی تھی، ان پتھروں کی بارش میں وہ قوم کے لوگ بھاگ دیا کرتے تھے، چھپا دیا کرتے تھے، جبرائیل امین اوپر سے آتے تھے، پتھروں کو ہٹاتے تھے، اور نبی کے زخم کو جب دیکھا کہ ہاتھ پاؤں لہو لہان ہو رہا ہے اور پورا بدن پورا ٹوٹا ہوا ہے اور زخم پر زخم ہے، دوا لگاتے، جو بھی کچھ اس زمانے کی باتیں ہوتی تھی وہ دوا دارو کرتے، پٹی باندھتے۔ اللہ نے فرمایا انہو کان عبدا شکورا، پھر بھی میرا بندہ اپنی زبان پر شکایت کرتا کہ اللہ مجھے ایسوں کے درمیان بھیجا، 950 برس تک خدمت انجام دی، 950 برس تک اعلاء کلمت اللہ کی خاطر پتھر کھائے، اور جب جبرائیل امین سے کہا جبرائیل امین میرے رب سے پوچھے آنا کہ آج میری قوم نے میری حالت کی ہے، کل مجھے کیا کرنا ہے،
کل میری ذمہ داری کیا ہے، کل میرا کام کیا ہے. جبریل اوپر گئے اور اوپر سے پھر نیچے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نوح کل بھی تیرا یہی کام. 950 برس تک اتنے تو اللہ تعریف فرمانا کہ میرا بندہ دیکھو انہو کانا عبدا شکورا. شاکر کا معنی کچھ اور ہے اور شکور کا معنی کچھ اور ہے. شاکر اسے کہتے ہیں جو انعامات پر مل کر شکریہ ادا کرتا ہو، اور شکور کا معنی وہ ہے جو بن مطالبے پہ بنا کسی مصیبت کے بنا کسی چیز کے شکریہ ادا کرتا ہو، اس کو شکور کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اللہ نے فرمایا مجھے کیا ملے گا میں تمہیں عذاب میں مبتلا کروں، مجھے کیا ملے گا میں تمہیں بھوکا ماروں، مجھے کیا ملے گا میں تمہیں عذاب میں مبتلا کروں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم ان اللہ کان شاکرا علیما. اللہ خود فرماتا ہے مجھے کیا ملے گا. تم اگر شکریہ ادا کرتے رہو، تم نمازوں کو ادا کرتے رہو، تم صدقہ خیرات ادا کرتے رہو، تم اللہ کے فرائض کو انجام دیتے رہو، مجھے کیا ملے گا تمہیں سزا دے کر. اللہ خود. تو قرآن کریم ہمیں شکریہ، اس شکریہ کو یاد رکھنا ہمیشہ. جب بھی کوئی پوچھے بھائی کیا حال ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں الٹا، کیا کرتے ہیں الٹا، بیٹھکوں میں بیٹھ کر ہمیں کیا کر رہے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں، یعنی اللہ اللہ نکمے بن گئے. یہ کہنا چاہ رہے نکمے بن گئے، کام کرنا بند کر دیا، بس تسبیح پڑھ رہے اللہ اللہ کر. اللہ نے کہا ہے کہ تم اس طرح کرو، یہ ناشکریہ کے الفاظ ہیں. یہ مت کہو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بھائی جس حال میں وہ رکھے. یہ نہ کہو اللہ اللہ کر رہے یعنی ہم نکمے بن گئے، کام نہیں کچھ کر رہے. ارے کس نے کہا تمہیں؟ اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہیں، طاقت دی ہے، آنکھ دی ہے، ناک دیا ہے. ان کی طاقت ڈاکٹروں سے پوچھو ایک آنکھ کی قیمت کتنی ہے، ایک کان کے پردے کی قیمت کتنی ہے، ایک دل کی وال خراب ہو گئے اس کی کتنی قیمت ہے، ایک گھٹنا چینج کرانا پڑ جائے اس کی قیمت کتنی ہے. دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی، سب سے بڑا مالدار آدمی، جہازوں کی کمپنی کا مالک، پانی کے اوپر جو جہاز چلتے ہیں، یہ آنکھ جو جھپکتی ہے نا ایٹومیٹکلی سسٹم ہے. یہ ہم ہاتھ پاؤں ہلاتے اپنے ارادے سے ہلاتے، آنکھ ہماری جھپکتی ہے بنا ارادے کے. جب بھی کوئی اس کے پاس سے گرد دوبارہ آئے گا تو خود بخود بند ہو جائے گی. یہ ایسا نظام اللہ نے ایٹومیٹکلی دے رکھا. اور بہت سارے پارٹس اور باڈی اس طرح کے، لیکن اللہ کا یہ نظام دیکھیے. وہ سب سے بڑا مالدار آدمی، اس کے جو پٹھے تھے وہ ناکام ہو گئے، کام کرنا بند کر دیا. جب اسے نیند آتی تھی، نیند آنے لگتی تھی تو ڈاکٹر کو بلایا جاتا تھا. اس کی پلکوں نے بند ہونا بند کر دیا تھا، بند ہونا بند کر دیا تھا. ڈاکٹر آگے پٹی لگاتا تھا اور جب صبح ہوتی تھی ڈاکٹر آگے پٹی کھولتا. زندگی گزر گئی. پوچھا گیا، میڈیا والے آئے، انٹرویو لینے والے آئے اور یہ پوچھا کہ دنیا کی کوئی چوائس جو تمہیں بہت اچھی لگتی ہو، جو دنیا میں تم چاہتے ہو سب سے اچھی چوائس تمہاری کیا ہے؟ کہنے لگا میں یہ چاہتا ہوں صرف ایک مرتبہ میرا خدا، میرا گاڈ، میرا اللہ ایک مرتبہ مجھے میری مرضی سے میری آنکھوں کو بند کرنا، میری آنکھوں کو میری مرضی سے کھولنا مجھے دے دے، چاہے میں اپنی دنیا کی ساری دولت لٹا دوں، میرا پروردگار ایک مرتبہ دے دے. یہ کون مانگ رہا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی. آپ اس واقعے کو گوگل پر دیکھ سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں، یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں. دنیا کا سب سے بڑا مالدار، یونانی کاروبار کرتا تھا، زیتون کا تیل بیچتا تھا. اللہ نے اس کو اتنا بڑا مالدار بنایا اور ایک نعمت چھینی، ایک نعمت پلک جھپکنے کی، اس پر ساری دنیا کا خزانہ دینے کے لیے تیار ہے کہ میں اپنی مرضی سے ایک مرتبہ آنکھ کھولنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ آنکھ بند کرنا چاہتا ہوں، میری مرضی سے میں اپنی ساری دولت دے دوں گا. ہم کتنی مرتبہ کھولتے ہیں، کتنی مرتبہ بند کرتے ہیں. راتوں میں نیند آتی ہے، صبح ہمیں دعا بھی یاد نہیں رہتی کون سی دعا پڑھنی ہے. سوتے ہیں تو سونے کی دعا یاد نہیں، کھاتے ہیں تو کھانے کی دعا یاد نہیں، پانی پیتے ہیں تو پانی پینے کی دعا یاد نہیں. ہمیں کوئی بھی عمل ہمارا اپنے نبی کا یاد نہیں. ہمارا نبی سب کچھ بتا کے گیا ہے. مسجد میں داخل ہونے کا عمل بتا کے گیا، مسجد سے نکلنے کا عمل بتا کے گیا، ٹوائلٹ میں جانے کا عمل، ٹوائلٹ سے نکلنے کا عمل،
گھر سے داخل ہونا، گھر میں نکل، یہ ساری چیز ہمیں بتائی ہے، بتائی نہیں بتائی؟ ان ساری چیزوں پہ اس امت محمدیہ کو عمل کرنا ضروری ہے۔ آج ہم نے قرآن کا عمل چھوڑ دیا، نبی کا عمل چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، قرآن کی جگہ بڑے بڑے موبائل آ گئے، لیڈ گھس گئی، گانے اچھے لگنے لگے، تلاوت ہمارے سینوں سے نکل گئی، زبانوں سے نکل گئی۔ آج لیڈ لگائے پھرتے ہیں، نہ جانے دنیا بھر میں اس لیڈ لگانے کی بنیاد پر کیسے کیسے گانے کانوں میں جا رہے ہیں اور دل کو برباد کر رہے ہیں اور انسان کی زندگی برباد۔ اور گاڑی چلاتے چلاتے، بائک چلاتے چلاتے ایکسیڈنٹ، نہ کلمہ نصیب ہے اور نہ لاش نصیب ہے، نہ جنازہ نصیب ہے اور نہ نماز جنازہ نصیب ہے، کچھ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ یہ تو مسلمان کی زندگی کیسی؟ اللہ تعریف فرما رہا ہے جس قوم کی، وَاجْتَبَاكُمْ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں چن رکھا ہے اور تمہارا نام مسلمان اس نے رکھ رکھا ہے۔ اور مسلمان وہ ہے جو ہر وقت اپنی اللہ کو یاد رکھے، ہر وقت اپنی اللہ کی یاد تازہ رکھے، وہ سجدہ کرنے کے لیے کہے تو سجدہ کرے۔ ساری دنیا سجدہ کرتی، یہ چاند یہ سورج اس کو عبادت کی ضرورت نہیں، اللہ اس کو کہہ رہا ہے اللہ کے اتنا قریب بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ کے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ نے ہمیں تھوڑی دیر وعدہ کیا گیا تھا، زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیتے، اتنا ہی ٹائم ہمیں کچھ بولنا تھا، کچھ کہنا تھا کہ یہ ساری باتیں دین کی بنیاد پر، اس گاؤں کی نسبت کی بنیاد پر، ہمارے شاگردوں کے کہنے کی بنیاد پر، اور ہمارے حضرت علامہ محمد یامین صاحب جس مدرسے سے میرا اس وقت تعلق ہے، استاد حدیث ہونے کے ناطے، اور وہاں کے جو محترم صاحب ہیں مولانا واصف امین صاحب، وہ بھی میرے سامنے تعلیم میں پڑھ چکے ہیں، اور بہت سارے شاگرد یہاں پر بھی ہیں۔ آپ کے گاؤں میں بھی مدرسے کا محتمم، بعضوں میں تھل گاؤں ہیں وہاں بھی مدرسے کے محتمم، جہاں پر بھی جاتے ہیں اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ میرے ساتھ احسان ہے کہ میرے شاگرد مدرسوں کے محتمم ہیں، امام ہیں، خدمت انجام دے رہے۔ اپنے بچوں کا یہ دل دیکھ لینا، یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ اس طرح میں محسوس کرتا ہوں جس طرح درخت ہمیشہ دھوپ میں جلتا رہتا ہے، اپنے نیچے بیٹھنے والوں کو ہمیشہ سایہ دیتا ہے، پرندوں کو سایہ دیتا ہے، چوپاؤں کو سایہ دیتا ہے، آدمی چلتے وقت مسافروں کو سایہ دیتا ہے، اس طرح میں اپنے بچوں کو جب دیکھتا ہوں، اپنے شاگردوں کو، میرا دل خوش ہو جاتا ہے، باغ باغ ہو جاتا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، آپ کی عقیدت اور محبت کو دیکھ کر، اور آپ کی مسجد کی یہ سجاوٹ، یہ چیز، یہ خوبصورتی کو دیکھ کر مجھے قرآن کریم کی یاد آ گئی، ان تمام باتوں کو دیکھ کر کہ یہ چیز ہمیں اللہ نے دی تو ہم نے لگا دی۔ یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے مسلمانوں میں سے ایسے ہیں، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر ہم نے اپنا فضل ان پہ کر دیا تو انہوں نے قسم کھا کر کے کہا لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ اگر تو ہمیں دے گا ہم تیرے راستے میں صدقہ کریں گے، قربانی دیں گے، نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور کچھ لوگ کیسے ہیں؟ کچھ لوگ کیسے ہیں؟ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا، ہم نے کچھ دیا انہیں، اپنے فضل سے دیا، انہوں نے بخیلی شروع کر دی، انہوں نے منہ موڑنا شروع کر دیا، میرا دیا ہوا خود میرے راستے میں۔ یہ بھی بتایا اور وہ بھی بتایا۔ مجھے تو یہ مال دیکھ کر کہ آپ نے ماشاءاللہ اپنی مسجد کو سجایا بھی، تھوڑے دن پہلے بتا رہے تھے ہمارے شاگرد مولانا ندیم صاحب کہ ابھی کا کام ہے، مجھے